بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو جو لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے اپنا تعارف کرا دیں. جی میرا تعلق بلوچستان سے ہے اور شاید میری کہانی بلوچستان میں ہر فرد کی کہانی سے مختلف ضرور ہے، لیکن مجھے پتہ ہے میری کہانی سے زیادہ دردناک کہانیاں بلوچستان میں موجود ہے. میں بیسکلی میری تعلیم جو ہے نا، میں گورنمنٹ اسکول سے پڑھی ہوں، گورنمنٹ کالج میں پڑھی ہوں، لیکن جو چیز مجھے منفرد کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک وکٹم فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. سب سے پہلے جس عمر میں مجھے اسکول میں جانا چاہیے تھا اس عمر میں میرے والد کو جبری گمشدہ کیا گیا، اور میرے بچپن کی یادیں یہی ہے جب میں کتنی مرتبہ پریس کلب میں گئی اور نعرے میں نے سیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں کی جو شاید ایک نارمل فیملی میں ایک نارمل بچہ نہیں گزار سکتا ہے، اسی طرح میرا بچپن گزرا ہے. تو یہ ایکٹیویزم والی سائڈ پہ، پولیٹیکل ایکٹیویٹی، رائٹس کے لیے آواز اٹھانے کی سائڈ پہ آپ کب آئیں، کیسے آئیں؟ دیکھیے میرے والد ایک پولیٹیکل ورکر تھے، اور انہوں نے ہمیشہ ہی مجھے ایک انڈیپینڈنٹ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی شکل میں دیکھنا چاہا. 2006 میں جب میرے والد کو گمشدہ کیا گیا تو ہم تحریک سے جڑ گئے، جدوجہد سے جڑ گئے. اور مجھے اب آج بھی وہ بات یاد ہے کہ مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ صرف آپ کا والد نہیں ہے اور بہت سے لوگ ہیں. اور وہ تکلیف جب میں خود سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی جبری گمشدگی ہے کیا، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اغوا ہو جانا، گم ہو جانا، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیارے کو آپ کے سامنے سے گھسیٹتے ہوئے کوئی لے کر جائے اور وہ اپنے آپ کو بدقسمتی سے یہ کہے کہ میں فلاں ادارے کا سپاہی ہوں، جس کا کام ہوتا تھا شاید وہ یہ کہ وہ شہریوں کو تحفظ دے سکے. تو یہ میرا شاید سیاست سے تعلق اسی بنا پر ہوا. اور اس کے بعد جب میں اسٹوڈنٹ لائف میرا اسٹارٹ ہوا گریجویشن میں، تب میں نے اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کی، ہمارے ادارے کی جتنی تحریکیں تھیں ایجوکیشن کی بنیاد پر اس سے منسلک رہی، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ماس موومنٹ کا حصہ بنی. اور اپنے لیول میں ہماری جو یوتھ ہوتی تھی ہم سب مل کر موبلائز کرتے تھے، اور جو بھی ایشوز ہوتے تھے، جو بھی تحریکیں ہوتی تھی، وہ ہم خود آرگنائز کر کے اس کو آگے لے کر جاتے تھے. تو میرا تعلق بلوچستان سے، اور بلوچستان میں عورت کو جتنی عزت دی جاتی ہے وہ بہت کم محسوس ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو کبھی کمتر سمجھا نہیں جاتا ہے. میں جب یہاں آئی ہوں تو سوال ہمیشہ یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ عورت ہو کر یہ کر رہی ہیں، آپ عورت ہو کر یہ کر رہی ہیں. مجھے یہ احساس بلوچستان میں کبھی نہیں دیا گیا. بلوچستان میں عورت ہونا شاید ہماری طاقت ہے، اور وہ چیز جو ایک مرد کر سکتا ہے اس چیز کو عورت ایک خوبصورت طریقے سے کر سکتی ہے، ایک اچھے طریقے سے کر سکتی ہے. تو یہ وہ میری پہچان ہے، یا کیونکہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے. اور بلوچستان میں اسپیسیفکلی کس علاقے سے ہیں آپ؟ میں بلوچستان میں میرا تعلق منگچر سے ہے. منگچر جو ہے نا تحصیل ہے کلات کا. اینڈ یو آر ڈاکٹر یور سیلف؟ یس آئی ایم اے ڈاکٹر. آپ پریکٹس بھی کرتی ہیں یا؟ جی نہیں، میں FCPS کر رہی ہوں، پریکٹس کر رہی ہوں ابھی، اور آئندہ انشاءاللہ آنے والے سالوں. اچھا مجھے یہ بتائیں اس وقت بلوچستان کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا؟ وٹ ڈو دے تھنک اباؤٹ دا کنٹری، دا پیپل؟ باقی صوبوں کی طرف کیا سینٹیمنٹ ہے، ویسے لوگوں کا کیا سینٹیمنٹ ہے، کیا موڈ ہے لوگوں کا؟ دیکھیں بلوچستان میں اس وقت ایک خوف ہے، لوگ جینا بھول چکے ہیں، اور یقین کرے ان کو زندگی کی جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ پتہ بھی نہیں ہے. مطلب والدین بچے اس لیے لاتے ہیں تاکہ وہ ان کا سہارا بن سکے، لیکن وہی والدین اپنے بچوں کو ریاستی جبری گمشدگی کے ڈر کی وجہ سے دور بھیج دیتے ہیں. کچھ تو ایسے والدین بھی ہے جو اپنے بچوں کو ایون تو پڑھاتے بھی نہیں ہیں، وہ دبئی بیچتے ہیں، وہ مسقط بیچتے ہیں کہ جاؤ وہاں کاروبار کرو، چاہے جو بھی کاروبار ہو، بس زندہ رہو. مطلب بلوچستان میں زندگی سروائیول ہو رہی ہے. ہمارے لوگوں کو زندگی جینے کے بھی اختیار نہیں ہے. زندگی کیسے جی جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اکیلے وہ زندگی جی رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو جبر ہو رہا ہے اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، کسی کو کوئی علم بھی نہیں ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. بلوچستان کو پسماندہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ بلوچستان میں جو جبر ہو رہا ہے وہ کبھی دنیا کے سامنے نہ آ سکے. بلوچستان میں جو بنیادی ضروریات ہوتی ہے، میڈیا کا بلیک آؤٹ، لوگوں کو ایجوکیشن سے دور کرنے کا، سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت کیا گیا ہے. وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ بلوچستان کے نیچرل ریسورسز کو لوٹنے کے لیے ہمیں ہیومن ریسورس کو ختم کرنا ہے، بلوچستان کو رول کرنا ہے. جس طرح برٹش نے یا کالونسٹ نے جس طرح اپنی کالونیز کو ٹریٹ کیا، اسی طرح پاکستان بلوچستان کو ٹریٹ کر رہا ہے. اور اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا ادر دین اے کالونی ہے بھی نہیں، جہاں پر
उन फौजियों को जिनको बॉर्डर में होना चाहिए था, उनको हमारे घर के सामने चौकी बना कर रखा गया है। उन्हीं चौकियों से फायर किए हुए गोला बारूद से हमारे बच्चे भी महफूज नहीं हैं, उनकी लाशें भी हम उठाते हैं। वो डेथ स्क्वाड्स जिनको मुसल्ला रियासत ने किया, जिनको ताकत रियासत ने दी, उन डेथ स्क्वाड्स के हाथों हमारी औरतें भी महफूज नहीं हैं, उनको भी मारा जाता है। तो हम मतलब ज़िंदगी की जुस्तजू कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़िंदा ही रहने नहीं दिया जा रहा है। एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, बेसुकूनी है। हमारी आधी से ज़्यादा आबादी जो है ना डिप्रेशन की शिकार हो चुकी है। नौजवान जो है ना एंटी डिप्रेसेंट पिल लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। वो सुकून या वो खुशी या वो एक हेल्दी मेंटल स्टेट हमारे यहाँ किसी को भी मैसर नहीं है। 47 के बाद जब इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद से हम देखते हैं, जब हम तारीख़ पढ़ते हैं तो बलूचिस्तान, द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, वो हमेशा से एक कश्मकश में रहा मेन स्ट्रीम सूबों के साथ या सेंटर की गवर्नमेंट के साथ। 73 के अंदर या भुट्टो के टाइम के अंदर बड़ी वहाँ पर एक वो रेबेलियन आया, वहाँ पे ऑपरेशंस हुए, बड़े लोग मारे गए। वाई डू यू थिंक ये हमेशा से फॉर द पास्ट 70 ईयर्स ये कश्मकश रही है? इज़ इट जस्ट अबाउट रिसोर्सेज? इट्स अबाउट टू रूल बलूचिस्तान। जो फर्स्ट प्लेस में जो हुआ, उसके बाद से बलूचिस्तान में जितनी तहरीकें उभरी, उन तहरीकों को क्रश करने के लिए ये सब कुछ किया गया, रूल करने के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में हमारी जो आप तहरीक को उठाकर देखेंगे वो सरजमीन की तहरीक है, वो आइडेंटिटी की तहरीक है। उसमें रिसोर्सेज की बात तो कभी आई ही नहीं है। यहाँ पे हमारे लोगों को विद और विदाउट रिसोर्सेज मारा जा रहा है। आज भी आप बलूचिस्तान में ऐसी कोई कम ही तहरीक होगी जो ये कहेगी हमें वसाइल दे दो। आज बलूचिस्तान में हर बंदे का, हर शख्स का यही बुनियादी मुतालबा है कि भाई हमें जीने दो। ये फ़ौज कशी जो आपने की है, जो हमारी ज़मीन को अपने फ़ौजियों के लिए एक प्रैक्टिस का सामान बनाया हुआ है। और मुझे अफसोस होता है जब कुछ कॉलमनिस्ट और जो जर्नलिस्ट थे वो ये कहते हैं कि ये जो इंसर्जेंसी है, ये जो है ना अच्छा है, ये फ़ौजी मशक़ें हैं। तो क्या हमारे लोगों को मारना आपकी फ़ौजी प्रैक्टिस का हिस्सा है? और तो ये सूरत हाल है बलूचिस्तान की। अच्छा, एक जो स्पेसिफिक मसला है मिसिंग पर्सनस का, इसकी आप हमें थोड़ी हिस्ट्री बताएं कि ये कब स्टार्ट हुआ और अभी क्या इसका स्टेटस क्या है? देखें, अगर हम स्टार्ट को देखें तो शायद 1971 से बलूचिस्तान में सबसे बड़ी तहरीक उभरी, नैब की तहरीक थी, और उसके बाद आर्म फोर्सेस की तहरीक थी। तो उसके साथ साथ जो है ना जबरी गुमशुदगियों के केसेस आए। पहले ये होता था कि लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल देते थे और कुछ वक्त के लिए पहले गिरफ्तार करते थे और जेलों में डालते थे, कचहरियों में पेश करते थे। फिर 2000 के बाद एक ऐसी लहर आई जहाँ लोगों को मारना फेंकना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, जहाँ लोगों को पता नहीं था उनके प्यारे कहाँ हैं। एजेंसीज, कुली कैंप, ऐसे जगह बनाए गए जहाँ लोगों को टॉर्चर किया जाता था और उनकी मशक़शुदा लाशें फेंकी जाती थी। और उस वक्त से लेकर अब तक बलूचिस्तान जबरी गुमशुदगियों के आसार से कभी बाहर नहीं निकला है। अब भी आज हमारी तहरीक का 36वां दिन है और 2 दर्जन या इसके करीब जो लोग हैं वो बलूचिस्तान से गुमशुदा हुए हैं। ऐसे बच्चे हैं कि मतलब जो शायद अभी अडल्ट भी नहीं हुए हैं, उनको भी गुमशुदा किया जा रहा है। तो ये प्रैक्टिस करने वाले का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि बलूचिस्तान को एक कॉलोनी की तरह रखा जाए, वहाँ के लोगों को खौफ और हरास में रखा जाए, वो खौफ और हरास जिससे वो कभी उभरे ही नहीं। और जो बलूचिस्तान में जुल्म और जबर हो रहा है उसके खिलाफ वो कभी उठे नहीं, उनकी कभी कोई सियासी तहरीक ही ना हो। टोटल नंबर ऑफ मिसिंग पर्सनस क्या है? देखिए, टोटल नंबर ऑफ मिसिंग पर्सनस मैं 12 कह चुकी हूँ कि इस पर एक तंजीम है वो काम कर रही है, क्योंकि एक नो गो एरिया है जिसको कॉलोनी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो लोग कभी अपने केसेस सामने से लाते नहीं हैं, ठीक है। जो लोग सामने से लाते हैं, एक और नैरेटिव लाया गया है कि अगर आप जाएंगे, एहतजाज करेंगे तो आपके बंदे को मार दिया जाएगा, उसको तकलीफ़ होगी। यही नैरेटिव है जिसके बेसिस पे लोग कभी सामने नहीं आते। आज तहरीक का 36वां दिन है और इस्लामाबाद में आज हमारा 8वां दिन था। इस 8वें दिन के दौरान हमें तकरीबन 20 के करीब ऐसे केसेस मिले हैं जो किसी भी जगह पर रजिस्टर नहीं थे। मतलब अगर आप उस फिगर को देखेंगे, उस तरीक़ेकार को देखेंगे, यहाँ मास ग्रेव्स हैं, मास ग्रेव्स दरियाफ्त होती हैं बलूचिस्तान में। तो कभी ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ माँ बाप ने गुमशुदगी की खबर को छुपाए रखा है, क्योंकि उन्हें इस तरह डराया गया है कि अगर आपने ये बात निकाली तो हम आपके प्यारे को मार देंगे। तो अब तक जो BBMP का डाटा है वो 15,000 के करीब है जिनके पास जो सारी डिटेल्स है, लेकिन इसका जो आप अप्रॉक्सीमेट लगाएंगे वो 50,000 से अबव लोग हैं जिनको गुमशुदा किया गया है। इसके अंदर विमेन भी शामिल हैं या सिर्फ मैन है?
دیکھیں مین بھی ہے اور کچھ ویمنز بھی ہیں جو شامل ہے جن کے کیسز ہیں جو وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز ڈیل کر رہی ہے. تو یہ مسلسل طور پر وہ طریقہ کار ہے جس کے تحت وہ پالیسی ہے جس کے تحت جو ہے نا ایک بلوچستان کو ہمیشہ سے ان کے لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر ان کو ان لمٹ رکھا گیا ہے. ان لمٹ مطلب وہ کبھی ابھرے ہی نہیں اور جس طرح ریاست چاہتی ہے وہ اسی طرح زندگی گزارے، خوف میں، ہراس میں. جب بھی کسی ایک قلعے میں یا کسی محلے میں کسی کے بھائی کو اٹھا دیا جاتا ہے تو وہ خوف اس خاندان تک محدود نہیں رہتا ہے، وہ پوری کمیونٹی کا خوف بن جاتا ہے. پوری کمیونٹی کبھی اس چیز سے ابھر ہی نہیں پاتی ہے اور اسی طرح ان کو کنٹرول میں رکھ کر ان پر رول کیا جاتا ہے. اچھا، اب فار ایگزامپل آپ کی جو یہ موومنٹ ہے، یہ جو تحریک ہے، اسی طرح کی تحریک جو ہے وہ منظور پشتین بھی چلا رہے ہیں، ان کے اپنے رائٹس ہیں، اسپیسیفک ڈیمانڈز ہیں. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ اف یو براڈن دا پرسپیکٹیو یا اپنا وہ آپ ڈومین اس کو براڈر کر کے اس طرح کا پولیٹیکل الائنس بناتے ہیں جس کے اندر آپ کی وہی اسی سملر ڈیمانڈز ہیں کہ بھائی ہمارے مسنگ پرسنز واپس آئیں، ہمارے علاقوں میں جو دہشت گردی ہے یا جو باقی اس طرح کے حالات ہیں ان کو ختم کیا جائے، کہ آپ اس طرح کی کراس ایتھنک باؤنڈریز آپ اگر اس طرح کا پولیٹیکل الائنس بناتے ہیں تو لسانی جو سرحدیں ہیں ان کو اگر آپ ٹرانسینڈ کر کے اس طرح کی موومنٹ چلاتے ہیں تو اس سے آپ کو تقویت، آپ کے کاز کو تقویت نہیں ملے گی؟ جی بالکل. دیکھیے اس سے ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ نیب کی سیاست کے تحت جو ہے نا پشتون اور بلوچوں نے مل کر سیاست کی، اس میں سندھی بھی شامل تھے. تو اب جتنی تحریکیں چل رہی ہیں سندھ میں اور پشتونوں کی جو تحریک ہے ہم ان سب کی حمایتی ہے. اور الائنس کے بارے میں شاید آگے جا کر ابھی تک ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ہم ان تمام جتنے بھی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی سیاسی تحریکیں ہیں جو مظلوموں کے حق کے لیے بنائی گئی ہیں، ان سب کی ہم حمایت کرتے ہیں. پاکستان کے لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ پاکستان کے لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے ہماری تھاٹس کو بھی انہوں نے جو ہے نا مفلوج بنایا ہوا ہے. ہم وہی سوچتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم سوچیں، کیونکہ میڈیا انہی کی ہے. وہ اسی بیانیے کو آگے لاتے ہیں جس کے ذریعے ان کا جو سیٹ اپ ہے، جس طرح وہ اس سسٹم کو چلا رہے ہیں، وہ سسٹم اسی طرح رہے. تو آپ کو اس نیریٹو کو توڑنا پڑے گا، خود تحقیق کرنی پڑے گی. اور اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے تو آپ یہاں تک جو آثار پہنچ چکے ہیں، جو جبری گمشدگیاں بلوچستان سے اسٹارٹ ہوئی تھی وہ آج اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہے. آج اسلام آباد میں بھی صحافی ایسے ہیں جن کو جبری گمشدہ کیا جاتا ہے، یا ایسی سیاسی تنظیمیں، ایسی سیاسی پارٹیاں ہیں جن کو کرش کرنے کے لیے ان کے لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا جاتا ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ایک ریاست کی جو طاقت ہوتی ہے اس کے استعمال کو اگر باقی جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں وہ اکاؤنٹیبل نہیں کرتے ہیں تو ایک نہ ایک حد تک وہ چیز ایک زہر کی طرح اس پورے ملک کو کھا جائے گی، جہاں عام شہریوں کو، جہاں عام لوگوں کو ان کے بیسک رائٹس نہیں مل سکتے ہیں. اور اگر کوئی بیسک رائٹس کی بات کرے گا یا کوئی سماجی تبدیلی کی بات کرے گا، کوئی تحریک کی بات کرے گا تو اس کو اسی طرح کرش کیا جا سکتا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی ساری عوام جو ہے نا اس نیریٹو کو توڑے، اس ریاستی نیریٹو جو انہیں دیا گیا ہے، اور اس نیریٹو کو اپنائیں جو ایک انسانی نیریٹو ہے. خود سوچے، خود سمجھے، خود تحقیق کریں، اور جو پرنٹ میڈیا دکھاتی ہے اس سے ابھر کر ایک انسانی پہلو کے طور پر اس ایشو کو اور اس ایشو کو دیکھیں، اور اپنے جو ریاست کا جبر ہے اس کے خلاف متحدہ طور پر مظلوموں کی تحریکوں کی حمایت کریں. آخری سوال میرا آپ سے یہ کہ جہاں جس ریاست کے اندر آپ کو عدالت سے انصاف نہیں ملا، آپ کو میڈیا سے انصاف نہیں ملا، آپ کو باقی کوئی سپورٹ اس طرح نہیں ملی، واٹ ہوپ ڈو یو ہیو؟ آپ کو کیا امید ہے کہ آپ ایک پرامن یہاں پہ احتجاج لے کے آئیے، ایک موومنٹ لے کے، یا سارے ساتھ کی ساری خواتین آئیں، لوگ آئے، واٹ ہوپ ڈرائیوز یو؟ آپ کو کیا چیز ڈرائیو کرتی ہے کہ آپ کا یہ پیسفل جو ایک نان وائلنٹ میتھڈ ہے اٹس گوئنگ ٹو گیو یو ریزلٹس؟ دیکھیں ہماری سب سے امید ہمارے لوگ ہیں. اتنے جبر کے بعد، اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم انہی کو موبلائز کرنا چاہتے ہیں. اسٹیٹ بہت بڑی طاقت ہے لیکن اس سے بڑی طاقت جو ہے عوامی طاقت ہے، اور ہم اس عوامی طاقت کو یکجا کرنا چاہتے ہیں. وہ عوامی طاقت جو ہماری طاقت بنے گی. مطلب جبر ہر جگہ ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جبر ایک خاندان کی حد تک محدود کیا جاتا ہے، اس کو کبھی بھی سوسائٹی اون نہیں کرتی. یہ ایک شخص نہیں مارا گیا ہے، بلکہ جس طریقہ کار سے اس کو مارا گیا ہے وہ طریقہ کار غلط ہے.
تو ہماری امید آج بھی ہم پر امید ہے. یہ تحریک یہاں ختم نہیں ہوگی. اس سے پہلے بھی تحریکیں یہاں ختم نہیں ہوئی ہیں, اس سے پہلے بھی لوگ متحد ہوئے, اس سے پہلے بھی لوگ پر امید رہے ہیں. ہماری امید ہماری عوام ہے, ہماری بلوچ قوم ہے, اور بلوچ قوم کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اس نیریٹو کو مانتے ہیں, جو پریکٹیکلی ہمارے ساتھ ہے, جو ایون دو ہمارے نیریٹو کی تائید کرتے ہیں, وہ ساری ہماری امیدیں ہیں. اور ان سب کو مل کر ساتھ لے جا کر ہم اس تحریک کو اور منظم کرتے جائیں گے. بلوچستان اس تحریک کو اور زیادہ منظم کرتا جائے گا. تھینک یو. بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. تھینک یو.